حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نیت کرتا ہے طاق رات میں عبادت کرنے کی کہ میں طاق رات آئے گی تو اتنا بات کر لوں گا، یہ کروں گا، ایک بندہ نیت کرتا ہے اور وہ نیت کرنے کے بعد اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے. وہ سو جاتا ہے تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سب نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اس کی صرف نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی سب نیکیاں لکھ دیتے ہیں. گویا اس کو پورا ثواب ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے نیت کی وہ سب کام کرنے کی. نیند کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیند میری طرف سے اس کو صدقہ ہے. اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ہم گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم نیکی کریں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو نا وہ نیت ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی نیت اچھی کریں اور نیت کریں ان دنوں میں اچھے کام کرنے کی، نیت کریں حج کرنے کی، نیت کریں اپنے اور پورے سال اچھے کام کرنے کی. یہ نہیں کہ بس اوپر سے نیت کرنی، چلو کہا تو اللہ جانتا ہے، یہ تو نہیں نیکی کسی کو دینی نا، وہ تو اللہ ہی تو ظاہر سی گمان بات ہے اچھا ہونا چاہیے. کہ طاق رات کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوبیسلی بہت فضیلت والی رات ہے، سب کو پتہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نیت کرتا ہے طاق رات میں عبادت کرنے کی، لمحے پلان کرتا ہے کہ میں طاق رات آئے گی تو اتنا بات کر لوں گا، یہ کروں گا. اوبیسلی ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ طاق رات پہ مل جائے، ہمیں لیلۃ القدر مل جائے. ہم کیا کچھ باتیں نہیں کر لیں گے، کیا کچھ نمازیں نہیں پڑھ لیں گے، سب کریں گے. ایک بندہ نیت کرتا ہے اور وہ نیت کرنے کے بعد اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے. وہ سو جاتا ہے اگر تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ سو جاتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سب نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اس کی صرف نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی سب نیکیاں لکھ دیتے ہیں. گویا اس کو پورا ثواب ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے نیت کی وہ سب کام کرنے کی. نیند کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیند میری طرف سے اس کو صدقہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دیتے ہیں کہ تمہیں حفاظت کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں نیند آئی ہے، تم سو گئے ہو، میں تو سب تمہاری عبادت میں لکھ دی ہیں. تو سبحان اللہ، کیسے زبردست اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سونے کے باوجود اس کی نیت کی وجہ سے اس کو سب اجر لکھ دیتے ہیں. تو دعا کریں کہ ہماری سب دعائیں، سب عبادات لکھی گئی ہوں جیسے ہم نے نیت کی تھی. اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے ہیں، سو گئے ہیں، اور اگر سونے کے علاوہ بھی کسی وجہ سے نہیں کر پائے اور اگر نیت نہیں بھی کی ہے تبھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اجر دے دے. وہ سب کام وہ سب عبادتوں کا جو ہم نے کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے اور نیت بھی نہیں کر پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ہم گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم نیکی کریں گے، سب بیسیکلی ہمارے اپنے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت عظیم ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ اجر سب ہمیں بھی دے دے جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے لکھ رکھا ہے جس نے نیت کی ہو. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو نا وہ نیت ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی نیت اچھی کریں کہ میں انشاءاللہ ایسے کروں، انشاءاللہ اتنا نیک ہو جاؤں گا، میں یہ کروں گا. خدا نہ خاصا کسی ریزن کی وجہ سے نہیں ہو سکے تو آپ کو اس کی وجہ سے اجر ہی اجر ہے. اللہ تعالیٰ پر جو ہے نا توکل رکھیں، تو اچھا ہے نا. کیا پازیٹیو سوچ رہے ہیں؟ توکل رکھیں اللہ تعالیٰ پر، توکل رکھیں. بہت زیادہ آخری دن چل رہے ہیں رمضان کے، ہم بہت زیادہ عبادت نہیں کر پائے، اب بہت کمزور ہیں، گناہ گار لوگ ہیں. ہوپفلی کچھ لوگ بہت کر پائے، ہم تو کچھ نہیں کر پائے. لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ پہ سے دعا مانگیں. کچھ دن رہ گئے ہیں، ایک دو دن جو ہے اس میں زیادہ کوشش کریں کہ آپ زیادہ بات کر سکیں. اور نیت کریں ان دنوں میں اچھے کام کرنے کی، نیت کریں حج کرنے کی، نیت کریں اپنے اور پورے سال اچھے کام کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیت کا بھی ثواب دیتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ نیتیں اچھی بہت کر لیں اور سچے جیسی نیت کریں تو ثواب ہی ثواب پورے سال کا. کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بس اوپر سے نیت کرنی، یہ تو وہی ہوگی جو آپ نے سچے دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ سے گمان سے نیت کریں.